میں یہ جانتا ہوں کہ میرے سامنے ایک ویڈیو آتی ہے جس میں ایک بے بس, ایک لاچار, ایک نہتی لڑکی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور اس لڑکی کو انصاف ملے. بطور پاکستانی یہ ہمارا حق ہے, وہ ہماری مسلمان بہن ہے جس پہ تشدد ہوا ہے. یہ اس طرح کے فرعونوں کے خلاف اگر نہ کھڑے ہوئے, کل کو یہ فرعون آپ کے گھر پہ گھسیں گے. آج ان کو لگان دینا پڑے گا, آج ان کو سزا دلوانی پڑے گی. میں اپنی بہن کو آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات کہتا ہوں, کوئی مفاہمت نہ کرنا, اپنی قوم کی بیٹیوں پہ, اپنی بہنوں پہ جو ہے نا آپ نے رحم کرنا ہے. آپ اگر صلح کریں گی تو وہ قوم کے ساتھ زیادتی ہے. السلام علیکم جی, جاگتا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمیر شکور. ناظرین, پرسوں رات سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے جس میں ایک عورت پر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس کو مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے, حتیٰ کہ اس سے اپنے جوتوں کے تلوے تک چٹوائے جا رہے ہیں. یہ کسی بیک روڈ دیہات کا واقعہ نہیں بلکہ پاکستان کے مانچسٹر, میری مراد فیصل آباد کا واقعہ ہے. ہمارے معاشرے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. اس واقعہ نے اس حقیقت کو عیاں کر دیا ہے. ایک عورت ہی دوسری عورت کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنا رہی ہے. یہ واقعہ کیوں پیش آیا, اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سبیل اکرام صاحب, ان سے بات کرتے ہیں اس واقعہ کی حقیقت. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ واقعہ دیکھنے کے بعد آپ کو کیا فیل ہوا کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ جو فرعونیت ہوئی ہے اور یہ جو تکبر کے ایک تکبر کے نشے کے اندر, دولت کے نشے کے اندر جو ہے ایک واقعہ, ایک عورت پہ تشدد کیا گیا, ایک عورت سے اپنے جوتے چٹوائے گئے, اس کو مارا پیٹا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ اور کچھ بھی نہیں ہے, یہ محض ایک کوئی نفسیاتی مریض تھے. اور جب آپ سوسائٹی کے اندر پاگلوں کو, مجنون اور اس طرح کے غلیظ بدبودار عناصر کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں, ان کی جگہ ہوتی ہے پاگل خانہ. جب آپ مینٹل بندے کو سوسائٹی میں چھوڑ دیں گے, جیسے کتے کو اگر آپ پاگل کتے کو آپ پنجرے میں رکھنے کے بجائے باہر چھوڑ دیں گے, وہ لوگوں کو کاٹے گا. تو یہ محض ایک پاگل کتے تھے. یہ میں بڑی اس لیے غلط الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ اس سے اچھے الفاظ میرے پاس ہے ہی نہیں ایسے گندے, ایسے فرعونوں کے لیے, ایسے پاگل کتوں کے لیے. یہ پاگل کتے تھے, ان کو مینٹل اسائلم میں رکھنا چاہیے تھا, ان کو آپ کو ٹیکے لگوا کے دوائیاں دے کے بند رکھنا چاہیے تھا. کس بات کا تکبر ہے ان کو, کس بات کا ان کو اتنا گھمنڈ تھا؟ دولت کا گھمنڈ تھا نا. اور ایک یہ دیکھیں, تکبر اللہ تعالیٰ کا لباس ہے, کسی اور کو اوڑھنے کی اجازت نہیں ہے اس کو. مطلب آپ ایک بے بس لاچار لڑکی کو اوپر اور اس کو حبسے بے جا میں رکھ کے اس پہ تشدد کر رہے ہو. کہاں ہے حکومت, کہاں ہے ادارے؟ کیوں نہیں جو ہے وہ اس کے اوپر بھرپور کاروائی کی گئی؟ کیوں اس پاگل کتے کو جو ہے وہ بیل پہ رہا کر دیا گیا؟ کیوں نہیں حکومت جو ہے وہ مدعی بنی؟ آپ مجھے بتائیں, حبسے بے جا میں رکھ کے کون اس کی بیل لے رہا ہے؟ کس طرح بیل گرانٹ ہوگی؟ میں تو یہ بڑا جو ہے وہ حیران ہوا ہوں. اور اتنا یہ مرد کا بچہ تھا, یہ بغیرت انسان, یہ فرعون کا بچہ اگر اتنا مرد کا بچہ ہے تو کسی مرد کے سامنے ٹاکرا کرے نا اپنے کوئی لیول کے بندے کے ساتھ, تو میں اس کو مانوں کہ یہ واقعی کسی مرد کا بچہ ہے, حیوان کا بچہ نہیں ہے. یہ حیوان ہے, یہ پاگل, یہ حیوان ہے. یہ بیسیکلی ایک پاگل کتے سے میں اس کو تشبیہ دیتا ہوں. اس طرح کے پاگل کتوں کی جگہ محض یا تو چڑیا گھر بھی میں سمجھتا ہوں ایک نفیس جگہ ہے, کوئی ایک پنجرہ ہونا چاہیے, یہ پاگل خانہ ہونا چاہیے ایسے بندوں کے لیے. جب اس طرح کے بندے آپ سوسائٹی میں چھوڑ دیتے ہیں یا ان کی جگہ پہ نہیں رکھتے تو وہ ایک سوسائٹی کے لیے پوٹینشیل تھریٹ بن جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ویڈیو موجود ہے, جرم ثابت ہو چکا ہے, مگر کیس کو طول دینے کا کیا فائدہ ہے؟ تفتیش کے نام پر کیس کو لٹکایا جا رہا ہے, کیوں نہیں انصاف مل رہا اس کو؟ میں پاکستان کے تمام تر غیرت مند علماء کرام سے گزارش کروں گا, تمام تر غیرت مند سیاستدانوں سے گزارش کروں گا, تمام تر غیرت مند یوتھ کی جو الائنسز ہیں یا یوتھ کے ایک فورمز بنے ہیں ان سے گزارش کروں گا, اس کے خلاف, اس مجنون, اس حیوان کے خلاف آپ احتجاج کریں. یہ حیوان جو ہیں یہ سوسائٹی کے اندر پوٹینشیل تھریٹ ہے, یہ کل کو آپ کے اور ہمارے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں. ان کو وقت پہ کنٹرول کریں اور ان کو سزا دلوانے کے لیے جو ہے اپنا بھرپور کردار ادا کریں. آپ کورٹس کے اندر پٹیشنز دائر کریں, آپ اپنے علاقوں کے اندر تھانے کے اندر جو ہے وہ FIR ان کے خلاف کٹوائیں کہ اس واقعے سے ہماری فیملیز جو ہیں وہ ذہنی طور پہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں. سوسائٹی کے اندر ایک بہت زیادہ ایک میں سمجھتا خوف کی فضا پھیلی ہے, سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ بد اعتمادی پھیلی ہے اداروں کے لیے. اور اداروں کو چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے ادارے بہت زیادہ غیرت مند بھی ہیں اور بہت زیادہ
میں یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف پسند بھی ہیں اور اداروں کو چاہیے کہ اس بندے کو نشان عبرت بنا دیں. یہ کیس جو ہے نا اس کو ایک ٹیسٹ کیس لے کے چلے اور ایسا کرنے والوں پہ, عورت پہ تشدد کرنے والا آگے بندہ آگے کبھی زندگی میں سوچ بھی نہ سکے, وہ عورت کے دیکھتے ہوئے بھی 10 بار سوچے, اتنا ان کو عبرت کا نشان بنائے. اور ان کو میرے لیے میں یہ سجیشن دیتا ہوں, چیف جسٹس آف پاکستان کو سجیشن ہے میری, اور جو بھی متعلقہ ادارے ہیں جن کا اس کیس کے اوپر انفلوئنس ہو سکتا ہے, جو اس کیس کے اوپر ایک مثبت اثر انداز ہو سکتے ہیں, ان کو فیصل آباد گھنٹہ گھر کے اندر عوام کے جوتے چٹوائے جائیں ان سے, اور ان کو کوڑے مارے جائیں اور ان کو چپیڑے مارے جائیں, وہاں پہ ٹانگ دیا جائے. ایسے گندے, ایسے غلیظ, ایسے پاگل کتوں کو, ایسے حیوانوں کو اس معاشرے میں رہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں روز بروز ایسے واقعات رونما ہوتے جا رہے ہیں؟ پچھلے دنوں بھی ایک شخص نے اپنی دونوں بیٹیوں کے گلے کاٹ کر پھینک دیے. کیا وجہ ہے, ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے کے اندر جب امپلیمنٹیشن آف لا نہ ہو, جب قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنا کام صحیح سے نہ کر رہے ہوں, جب لوگوں کو سزائیں نہ ملے اور لوگوں کو بے پتہ ہو کہ ہم کچھ بھی کر جائیں ہمارا کوئی بگاڑنے والا نہیں, جب ایک ریسورسفل آدمی جو ہے وہ اپنے پیسے کے بلبوتے پہ لوگوں کو دھتکارتا ہو, للکارتا ہو, ان کو تشدد کا نشانہ بناتا ہو, تب معاشرے کے اندر ایسے ہی واقعہ جو ہے وہ پیش آتے ہیں. ایک لا کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایسے لوگوں کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے, اس کے بعد ایسے واقعات میں سمجھتا ہوں نہیں پیش آئیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شیخ دانش کی بیٹی کو کیا سزا ملنی چاہیے جو یہ سارا ڈرامہ خود نے چاہ رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں معاشرے کے اندر ہر جو خاتون ہے وہ ہماری بہن ہے. ہمیں زیب ہی نہیں دیتا ہم کسی خاتون کے بارے میں کوئی بات کریں, ہمیں زیب ہی نہیں دیتا کہ ہم کسی خاتون کے ساتھ جو ہے لڑائی کریں. ہم کوئی شیخ دانش نہیں ہے, اس کی بیٹی ہے تو ہماری بھی بہن ہے, ہماری بہن کے ساتھ اس نے تشدد کیا ہے, ہم اپنی بہن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جو بھی مظلوم خاتون ہے وہ ہماری بہنوں کی طرح ہیں, اور ہم انشاءاللہ, میں اپنے طور کے اوپر اپنی لیگل ٹیم سے اس وقت مشورہ کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ ہم بھی جو ہم سے ہو سکے ہم کریں گے. اور اگر اس فرعون, اس حیوان کے پاس اگر پیسہ ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی جہاں تک ہو سکے اپنا ہم پیسہ بھی لگائیں گے. ہم وکلا کی ان کی فیس بھی ادا کرنے کو تیار ہیں جو مظلوم پارٹی ہے, اور ہم ان کو ہر قسم کی اسسٹنس, ہر قسم کی سپورٹ بھی انشاءاللہ دیں گے. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ بطور پاکستان نہیں, یہ ہمارا حق ہے. وہ ہماری مسلمان بہن ہے جس پہ تشدد ہوا ہے, یہ اس طرح کے فرعونوں کے خلاف اگر نہ کھڑے ہوئے, کل کو یہ فرعون آپ کے گھر میں گھسیں گے. آج ان کو لگام دینا پڑے گا, آج ان کو سزا دلوانی پڑے گی, اور پورے قوم کو ایک پیج پہ یکجا ہو کے اس کی سزا کا مطالبہ کرنا چاہیے, اور یہ شور کرنا چاہیے کہ اس فرعون کو, اس حیوان کو سزا ملے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیس کی تفصیلات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں کہ یہ 2 دن محض خبریں ہی ہوں گی, مکمکا ہوگا پیسہ یا تعلقات کی وجہ سے مجرم رہا ہو جائیں گے, یا ہماری قوم کی بیٹی کو کوئی اس کا انصاف ملے گا؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں کیس کی کوئی خبر اخبار کوئی احوال نہیں جانتا کہ کیس میں کیا پروسیڈنگز ہو رہی ہیں, کس طرح ہو رہی ہیں. میں یہ جانتا ہوں کہ میرے سامنے ایک ویڈیو آتی ہے جس میں ایک بے بس, ایک لاچار, ایک نہتی لڑکی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, اور اس لڑکی کو انصاف ملنا چاہیے. دیٹس اٹ. اس سے زیادہ مجھے کوئی تفصیل نہ پتہ ہے, نہ میں جاننا چاہتا ہوں, نہ میرا کوئی مطالبہ ہے کہ پیسہ چلایا جائے یا ان کو صلح کرنی چاہیے. نہیں, میں اپنی بہن کو آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات کہتا ہوں, کوئی مفاہمت نہ کرنا, اپنی قوم کی بیٹیوں پہ, اپنی بہنوں پہ جو ہے نا آپ نے رحم کرنا ہے. آپ اگر صلح کریں گی تو وہ قوم کے ساتھ زیادتی ہے, آپ مفاہمت کریں گی وہ قوم کے ساتھ ظلم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو سٹینڈ کرنا چاہیے. آپ کے پیچھے پوری پاکستانی قوم کھڑی ہوئی ہے, آپ کے پیچھے پوری پاکستانی عوام کھڑی ہوئی ہے, آپ کے پیچھے آپ کے سارے اس پاکستان کے بھائی کھڑے ہوئے ہیں, آپ کے باپ کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے, بے فکر رہیں. انشاءاللہ اس ظالم فرعون حیوان کو انشاءاللہ سزا ضرور ملے گی, اور ہمارے ملک کا قانون اتنا بے بس اور لاچار نہیں ہے, اور یہ کو ہم بنانا ریپبلک میں نہیں رہتے جہاں پہ جس کا جو دل چاہے وہ کر دے اور اس کو سزا نہ ملے. اس فرعون صفت انسان کو انشاءاللہ سزا ملے گی, اور یہ میں آپ کو انشاءاللہ گارنٹی سے بات کرتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم
مراد نوجوان اپنے معاشرے کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہماری آبادی کا ایک بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. ہماری نوجوانوں کی کیسی گائیڈنس کی جائے کہ وہ اپنے اخلاقی اور سماجی اقدار کی حفاظت کر سکیں؟ دیکھیں, اخلاقیات کو بہتر کرنے کے لیے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہتر انسان بنے اور معاشرے کے اندر ایک اچھا کردار ادا کر سکیں تو آپ دین کے اصولوں پہ چلیں. دینی جس بندے کو دین کا فہم ہوتا ہے, نہ وہ کسی پہ ظلم کرتا ہے, نہ زیادتی کرتا ہے, نہ تشدد کرتا ہے, نہ کسی کا حق مارتا ہے, نہ کسی کے ساتھ فراڈ کرتا ہے, نہ کسی بے ایمانی کرتا ہے, نہ کسی کو اپنے ہاتھوں سے نقصان پہنچاتا ہے, نہ زبان سے نقصان پہنچاتا ہے, نہ ہاتھوں سے نقصان پہنچاتا ہے. تو یہ صرف بدبخت اور یہ جو ایک آپ مغرب سے انفلوئنس ہوئے ہوئے ہیں اور آپ ماڈرن بننے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے اسلام کی روایات کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے, آج تنزلی کا بھی شکار ہے اور معاشرے کے اندر بھی اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں جب تک آپ دین کے اوپر نہیں چلیں گے, دین کے اصولوں پہ نہیں چلیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانیں گے, تب تک اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے اور تب تک آپ کا نوجوان بے راہ روی کا شکار رہے گا. جی تو ناظرین, ڈاکٹر صاحب کی آپ نے بات سنی اور ہم انشاءاللہ آخری حد تک کوشش کریں گے اپنی بہن کو انصاف لے کر دیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمیر شکور کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.